Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are enjoying your good health. Today we are going to start another lecture. This is our lecture number 6, and the topic of our today's lecture is branches of human geography. As we know that we discussed earlier in our previous lectures about the branches of geography, and we came to know that there are two main branches of geography. First one is the physical geography, and the second one is human geography. In our previous lecture we discussed in detail the branches of physical geography, and today we are going to discuss the major sub branches of human geography. It's our second semester, lecture number 6, and it's presented by Mrs. Amira Safdar. So first of all we should define that what is human geography. As we already discuss it, और हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ी सी मैं किसी जो है वो ऑथर के साथ एक रेफरेंस के साथ आपको डेफिनेशंस जो है वो बताऊंगी जो आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं. जी ब्रिज इनकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत अच्छी जो है वो बुक्स हैं जो हमने मास्टर लेवल पर पढ़ी थी. इनका मेन जो सब्जेक्ट और इनका जो मेन फील्ड ऑफ वर्क है वो ह्यूमन ज्योग्राफी ही है. डिब्लिश लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक प्लेसेस, हाउ दे ऑर्गेनाइज स्पेस एंड society, how they interact with each other in different places and across the space, and how we make sense of others and ourselves in our locality, region and world. It's the human geography. यानी इंसान जो मुख्तलिफ जगहों पर रह रहा है अपनी ही लोकेलिटी में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो कैसे सोसाइटी बनाता है, वो कैसे कल्चर बनाता है, वो अपना कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बनाता है. ये सारी जो स्टडी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर है. एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रूबेंस्टन की. रूबेंस्टन कहती है ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लोकेशन ऑफ द पीपल एंड देयर एक्टिविटीज ऑन अर्थ सरफेस, वेयर व्हाई human activities are located, where they are, reasons geographer look at the world from a special perspective, interaction and fusion of people and ideas. विंस्टन के मुताबिक जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है इंसान और उसके माहौल के इंटरेक्शन के बाद वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो अपने किस तरह से अपने सराउंडिंग्स को चेंज करता है, वो दुनिया को किस तरह से चेंज कर रहा है, उस सब की जो स्टडी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है. In our previous lecture we discussed about the subdivisions, about the sub branches of physical and human geography. Now we are, in our today's lecture we will discuss about the branches of human geography. I want to add up that there are many divisions जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम इसको जो है वो देखेंगे कि इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं. कहीं पर मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि कहीं पर आपको इसकी ब्रांचेस ज़्यादा मिलेंगी, कहीं पर कम मिलेंगी, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है अगर आपने कौन सी ब्रांच किस वाली फील्ड में डालना है कि वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम चीज़ें जो कि ह्यूमन से बिलोंग करती हैं, इंसानी सरगर्मियाँ, इंसानों के साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, हम उन्हें बिला झिझक जो है विदाउट एनी हेजिटेशन उन्हें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर काउंट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें जो इंसान कर रहा है या इंसान से रिलेटेड है. ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इसके अंदर डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं वो ये है: हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज नेचुरल नहीं है. अब हम इसे ह्यूमन में किस तरह से कर रहे हैं कि वो जो रिसोर्सेज जो नेचुरली प्रेजेंट हैं उन्हें इंसान किस तरह से अपने यूज़ में लेकर आ रहा है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, लेकिन ये ज़मीन को सारी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके इंसान जो है, क्योंकि इंसान एक पैसिव फैक्टर नहीं है, एक एक्टिव फैक्टर है जो ज़मीन पर मुसलसल चेंजेस लेकर आ रहा है. तो ये सारी जो है तकरीबन रीजनल ज्योग्राफी, और आपकी स्क्रीन पर एक मिसिंग है डेट इज़ 14 है रिमोट सेंसिंग एंड GIS. ठीक है, तो आज हम इन जो है ब्रांचेस को देखेंगे. मज़ीद आपको क्लियर कर दूं कि आपको इससे ज़्यादा ब्रांचेस भी मिल सकती हैं, कम ब्रांचेस भी मिल सकती हैं. मैंने कल भी बताया था कि मैं जो है मैक्सिमम जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि आपको ब्रांचेस जो है वो पढ़ाऊँ. सबसे पहले हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंट ह्यूमन फिनोमेनास को, फिज़िकल फिनोमेनास को जो है ओवर द टाइम जो चेंजेस आई हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन देखते हैं कि दुनिया में पहले आबादी कहाँ थी, किधर लोग रह रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर आबादी आई, कैसी चेंजेस आई, आबादी कहाँ पर बढ़ी, लोग कहाँ पर फैले, कहाँ पर आबादी कम हुई.
وہ سارے آپ اوور دا ٹائم اسٹڈی آف اے پلیس، کسی بھی علاقے کسی بھی ریجن کی اسٹڈی، وہاں کے رہنے والوں کی اسٹڈی، وہاں پر جو ڈفرینٹ فنومناز ہو رہے ہیں، جیوگرافک فنومناز، چینجز آ رہے ہیں، اور دا پیریڈ آف ٹائم، انہیں ہم کیا کہیں گے ہسٹوریکل. یہ دونوں میں آ سکتا ہے. فزیکل جیوگرافی میں جب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین ہے، جو اس کے اوپر جو لینڈ فارمز ہیں وہ وقت کے ساتھ کس طرح سے تبدیل ہوئے. جب ہم اسے ہیومن جیوگرافی کے اندر کاؤنٹ کریں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن بینگز کہاں پر، ان کی لائف کی ایگزسٹنس کہاں پر تھی، پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کیسی تھی، لوگ کہاں پر موجود تھے، مائگریشن کہاں پر ہو رہی تھی. تو اوور دا ٹائم جو ہیومن پاپولیشن اور ہیومن بیہیویئر میں چینجز آئیں گے ہم انہیں ہسٹوریکل جیوگرافی میں ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ برانچ از اباؤٹ دا اکانومک جیوگرافی. اکانومک ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا میں جہاں پر بھی انسان بس رہے ہیں اپنے اپنے بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی ظاہر سی بات ہے چیزیں جو ہیں وہ اس کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو اکانومک جیوگرافی میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے اسپیشل ویریشنز آف اکانومک ایکٹیویٹیز. اسپیشل ویریشن آف اکانومک ایکٹیویٹیز کہ دنیا بھر میں ہر جگہ پر جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں، جو معاشی سرگرمیاں ہیں، دے آر ناٹ دا سیم، وہ ڈفرینٹ ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے زمین چینج ہوگی، جہاں پر جو ہے لینڈ فرٹائل ہوگی، جہاں پر کلائمیٹ فیوریبل ہوگا، وہاں پر لوگوں کا بڑا پیشہ خود بخود ایگریکلچر ہوگا. جہاں پر آپ دیکھیں گے منرل زیادہ ہے، لوگ مائننگ سے جو ہے وابستہ ہو جائیں گے. جہاں پر جو ہے وہ ووڈ زیادہ ہوگی، فارسٹ زیادہ ہوں گے، وہاں پر لوگ ٹمپنگ کرنا شروع کر دیں گے. جہاں پر کوسٹل ایریاز ہوں گے، یعنی ساحلی علاقے ہوں گے، وہاں لوگ خود بخود جو ہے شپنگ سے جو ہے منسلک ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو ڈفرینٹ اسپیشل چینجز یعنی ایریا کے ساتھ جو چینجز آ رہی ہیں ہیومن ایکٹیویٹیز میں، ہم اسے اکانومک جیوگرافی میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. ان 1882 گوڈس نے، اس کے جرمن ایک تھنکر تھے، انہوں نے کہا کہ اکانومک جیوگرافی میکس اے سائنٹیفک انویسٹیگیشن آف دا نیچر آف دا ورلڈ ایریاز ان دیئر ڈائریکٹ انفلوئنس آن دا پروڈکشن آف دا گڈس. 1882 میں 1882 میں ایک اکانومک جیوگرافی کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے. سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسٹرومنٹس ہیں. یہاں پر سائنٹیفک اسٹڈی کا لفظ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی اسٹڈی ہے جیوگرافی کی جو کہ لاجیکل ہے، جو کہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے، ڈٹرمنیشن ہے جس کے اندر، جو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے چیزوں کو. سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب ایک لاجیکل اسٹڈی ہے جس میں آپ ریزننگ کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جناب دنیا میں یہاں پر جو ہے یہ اکانومک ایکٹیویٹیز زیادہ ہے، یہاں پر یہ اکانومک ایکٹیویٹیز زیادہ ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان علاقوں میں کیا وجہ ہے کہ یہاں کے زیادہ لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں. تو اس لفظ کے لیے ہم سائنٹیفک، جب یعنی آپ جب کسی چیز کی ریزننگ کرتے ہو نا، وجہ معلوم کرنے کے ساتھ، کہ جب آپ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز زیادہ ہے، وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو دیٹ از مطلب اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. تو دنیا کے تمام علاقوں میں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی پروڈکٹس مطلب ڈفرینٹ اشیاء کی پروڈکشن مختلف ہوتی ہے. کہیں پر دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کپاس بہت زیادہ اچھی کاشت ہوتی ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جو گندم کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن چینجز ہیں. تو ان سب کی اسٹڈی جو ہے کہ انسان ڈفرینٹ ایریاز میں کون سے اکانومک ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے، وہ اکانومک جیوگرافی جو ہے وہ کہلاتی ہے. سوشل جیوگرافی بیسکلی کنسرن کرتی ہے with the ways in which social relation identities and inequalities are created. دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ جو ہیں وہ بس رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ایتھکس چینج ہیں، دے ہیو ڈفرینٹ لینگویجز، دے ہیو ڈفرینٹ کاسٹ. وہ ریلیجن چینج ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مذہب، رسمیں رواج چینج ہو جاتے ہیں، کلچر چینج ہو جاتا ہے، ایریا ٹو ایریا بھی. لیکن یہ ریلیجن کا افیکٹ تو ہے، لیکن ہم دیکھیے ایریا ٹو ایریا فرق ہوتا ہے. آپ کے ایریا ایشین کنٹریز کے مسلمانوں کے طریقے یورپین کنٹریز میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا لائف سٹائل اور ان کے جو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں عادات و اطوار ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انہیں کو تو ہیومن بینگس دونوں ہی ریلیجیس وائز سیم ہے، لیکن ظاہر ہے ایریا ٹو ایریا چینجز آتی ہیں آپ کے کلچر میں، آپ کے کسٹمس میں، آپ کے انٹریکشن میں، آپ کے سوشل سیٹ اپ میں. تو چونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں جیوگرافی از آفٹر دا اسپیشل ویریشن، کہ جو جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چینجز آتی ہیں نا، تو وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کی ریزننگ جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. تو اس ڈسپلن میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں
کہ how the social creations vary over the space and the role of space in their construction is the principal distinction. کہ ایک ایریا ٹو ایریا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لوگوں کے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈس، ان کے کسٹمس، ان کے لائف اسٹینڈرڈز، لائف اسٹائلز، ان کا سوشل انٹریکشن کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے. تو ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. ڈفرینٹ کے میپس جو ہے بنائے جاتے ہیں، کلچر لینگویجز کی بیس پر بنائے جاتے ہیں، مذہب کی بیس پر بنائے جاتے ہیں، اور اس سے تھوڑے سے ڈفرینسز جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. کلچرل جیوگرافی سوشل جیوگرافی سے ریلیٹ ہی ہے، وہ سوشل سیٹ اپ کے بارے میں ہے. کلچر ظاہر سی بات ہے کسی حد تک آپ مذہب کے متعلق ہے. یہ جیوگرافی جو ہے اس میں آپ لوگوں کے کلچرل آسپیکٹس کو، ان کی زندگی کے بعد کلچرل کسٹمس کو دیکھتے ہیں. ان جیوگرافیکل آسپیکٹس یعنی وہی ایریا وائز جو ہے ان کے کلچر میں کیا ویریشنز آ رہی ہیں، کس طرح کی چینجز آ رہی ہیں، ہم اس کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ادر برانچ آف ہیومن جیوگرافی is political geography, political boundaries. Political geography is a study of how the people have organized the earth's surface into countries and alliances, the reasons for the arrangement and the conflict, the result. Political geography پہلے دیکھیں دنیا کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ورلڈ جو ہے وہ ایک ہی کانٹیننٹ پر مشتمل تھی، دیٹ واز دا سپر کانٹیننٹ، ایک ہی کانٹیننٹ تھا. پھر آہستہ آہستہ کانٹیننٹس بنے، پھر آہستہ آہستہ پہلے ساری دنیا ایک ہی ہے. لوگ جو ہے کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے سے پہلے اور جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجن کے دریافت کرنے سے پہلے، انوینٹ کرنے سے پہلے ساری دنیا ایک ہی تھی. لوگ مائگریشن کرتے تھے اور کسی کا بھی دل کرتا تھا وہ اٹھتا تھا اور دنیا کو فتح کرنے چل پڑتا تھا. تو اب یہ حالات نہیں ہیں. اب جو ہے اسٹیٹس کا جو ہے وہ کنسیپٹ آنا شروع ہو گیا، نیشنز کا کنسیپٹ آنا شروع ہو گیا، قوم ملک بننے شروع ہو گئے، پھر پولیٹیکل باؤنڈریز بننا شروع ہو گئیں کہ یہ ملک کا اتنا ایریا ہے. جی ہاں، ماضی میں آپ دیکھیں نا کہ جب ایک جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھیں، اور جیسے کہ جو ہے برطانوی حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوتا. تو کافی ایک گورنمنٹ کے اندر، کافی ایک جو ہے حکومت کے اندر کافی جو ہے وہ سلطنتیں ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ آزادی کا کنسیپٹ ہوا، جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز بننا شروع ہو گئے، پولیٹیکل باؤنڈریز بننا شروع ہو گئے. تو ہم جو ہے پولیٹیکل میپس جو ہے اگر آپ دیکھیں، بلکہ آپ کلاس روم میں بھی لگا ہوا ہے جیوگرافی کی، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں دنیا کے ڈفرینٹ کنٹری وائز باؤنڈری وائز جو ہے وہ بتایا گیا ہے. یہ ضروری ہے تاکہ کنفلکٹس کو بچا جا سکے. تو یہ پولیٹیکل جیوگرافی میں آپ یہی اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی باؤنڈریز کے بارے میں، پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے ساتھ جو پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں، جو تنازعات کے شکار ہیں، ان کی ریزنز بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. another important کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مین برانچ جو ہے پاپولیشن جیوگرافی، ہیومن جیوگرافی کی ایک مین برانچ جو ہے، ایک بڑی میجر برانچ ہے، دیٹ از پاپولیشن جیوگرافی. یہ جیوگرافی کی امپورٹنٹ برانچ ڈسکس کرتی ہے لوگوں کے پاپولیشن کے بارے میں، اور یہ صرف نمبر آف پیپل ہی کنسیڈر نہیں کرتے کہ لوگ کتنی آبادی یہاں پر موجود ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیموگرافی کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ریزننگ کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتی ہیں کہ کسی علاقے میں آبادی اگر زیادہ ہے، کم ہے تو کیوں ہے، آبادی کی ڈسٹریبیوشن بھی زیادہ ہے، دنیا کے کون سے خطوں میں، کون سے ریجنز میں ڈسٹریبیوشن زیادہ ہے، ریزن کیا ہے، کون سے ریجن ایسے ہیں وچ ہیو لو پاپولیشن، وٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دس، وی ڈسکس اباؤٹ اٹ. جو 4 میجر ایلیمنٹس ہیں جو ہم پاپولیشن جیوگرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں، دیز آر population composition. Population composition refers to the composition of population, that either the population is male or female, اس کا جنڈر کیا ہے، ان کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا اس کے اندر بچوں کی تعداد کتنی ہے، ڈپینڈنٹ پاپولیشن کتنی ہے، انڈیپینڈنٹ پاپولیشن کتنی ہے، یہ کمپوزیشن میں آتا ہے. پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں کسی بھی ریجن کا، کیا ٹرینڈ رہا، پاسٹ میں آبادی کتنی تھی، بڑی کم ہوئی، تو کیا وجوہات تھیں. پاپولیشن گروتھ ریٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کے کون سے ایریا زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، جہاں پر پاپولیشن تھک پاپولیشن ہے، کہاں پر آبادی کم ہے، اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے، ان کی ریزن جو ہے آپ دیکھتے ہیں. پاپولیشن ڈائنامکس یعنی وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے آبادی پر اثر ہوتا ہے، لائک مائگریشن، لائک ڈیتھ ریٹس، لائک برتھ ریٹس، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پاپولیشن کے اندر اسٹڈی جو ہے وہ کرتے ہیں. بہت بڑا میجر جو ہے اسٹڈی ہے، اور کافی عرصے تک جو ہے وہ اس کے اوپر اسی کو ہی میجر جو ہے وہ ہیومن جیوگرافی سے مطلب آپ جو ہے وہ پاپولیشن جیوگرافی لیا جاتا تھا، اور اس میں بہت ریسرچ ہوئی ہے، اس میں بہت ڈیٹا موجود ہے. اور جو ہے پھر ایسا جو ہے وہ برانچ شروع ہوئی. ہیومن جیوگرافی کے برانچ آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ یہ تقریباً 1950s اور 60s میں ہیومن جیوگرافی ایک ڈسپلن کے طور پر ابھرا. 1970s میں بہت زیادہ جو ہے اس کے برانچز سامنے آنا شروع ہوئی.
सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज़ाहिर सी बात है इंसानों को अपनी ज़िंदगी रहने के लिए कोई ना कोई इकाई यूनिट चाहिए होती है जिस इंसान जो है वो रहती हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी देखती है एरिया टू एरिया किस तरह के सेटलमेंट्स हैं, इवोल्व कैसी हुई। ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि जनाब ये इस इलाके की ये जो सेटलमेंट है ये कब वजूद में आई, इसकी रीजंस क्या थी, ये इसकी हिस्ट्री देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पैटर्न्स के सेटलमेंट का पैटर्न क्या है। और मेनली हम दो तरह के सेटलमेंट्स को फोकस करते हैं कि अर्बन एरियाज़ के सेटलमेंट्स का पैटर्न कैसे है, वो कैसे इवोल्व हुई, वो किस तरह से इनकी शेप है। रूरल इलाकों में यानी देही इलाकों में देखते हैं कि पॉपुलेशन का क्या जो है वो सेटलमेंट का क्या जो है वो पैटर्न है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। अदर ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स क्या है, नेचुरल मटीरियल है, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं। वो माइनिंग ज्योग्राफी है कुछ ब्रांच, फिजिकल ज्योग्राफी में एक है जो अभी मैंने इसमें तो ऐड नहीं की लेकिन इसे करते हैं मादनियात, माइनिंग ज्योग्राफी, तो इसमें जनाब मिनरल्स के हवाले से करते हैं। स्कोप ऑफ ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था कि चूँकि हमें ज़मीन के बारे में पता होता है तो हम इसलिए माइनिंग के लिए ऑयल और गैस जो कंपनीज हैं उनमें अपना रोल जो प्ले कर सकते हैं। तो माइनिंग की कंपनी है। अब रिसोर्स, अब हम इसे ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं क्योंकि नेचुरल अकरिंग चीज़, और मैंने कहा था फिजिकल ज्योग्राफी में नेचुरल चीज़ें आती हैं। हम इसे इसमें इसलिए ऐड करते हैं कि रिसोर्सेज ज्योग्राफी में हम ये देखते हैं कि हाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज़फुल, आप कह सकते हैं फॉर द यूज़फुल उसका के इस्तेमाल किस तरह से कर रही हैं रिसोर्सेज का, उसका जो है माइनिंग किस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ में लेकर आ रही हैं, वो सारा जो इसके अंदर इसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज पाई जाती हैं। ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो प्लेटोज़ हैं दे आर रिच इन मिनरल्स, वहाँ पर मिनरल्स आपको ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसको ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से अपने जो है वो यूज़ में लेकर आता है और उसे किस तरह से ना सिर्फ उसको मिनरल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से चेंज करके, लाइक अगर हमें नमक मिलता है, साल्ट मिलता है, जो साल्ट होता है वो रॉक फॉर्म में होता है, उसे किस तरह से इंसान इस्तेमाल में लेकर आता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करता है। तो ये सारा जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज में इंसान जो है वो एक तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड दुनिया में, और उसके बाद इंसान उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है वो इस ब्रांच में देखा जाता है। उसके बाद मिलिट्री ज्योग्राफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी आजकल के दौर की है। इसमें आप नेचुरल, आर्टिफिशियल, फिजिकल फीचर्स देखती हैं, पहाड़ मैदान आ गए हैं, वो सब फीचर्स देखते हो, वो सब एलिमेंट्स देखते हो जो कोई आप मिलिट्री ऑपरेशन कराते हैं। लाइक इन पाकिस्तान जब स्वात में हम लोगों ने, स्वात में मुश्किल हो गया था क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट थे, वहाँ पर जो है टेररिस्ट के बारे में कहा जाता था कि वो छुपे हुए हैं, तो उसकी स्टडी करना, तो ज़ाहिर उसकी मैप्स, नक्शे प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पर अटैक करना है, किस तरह से चीज़ें लेके जानी है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपके पास ट्रू मैप्स मौजूद हों, आपके पास बड़ा एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरह से जहाँ पर कोई वार है, आप मिसाइल फायर करना चाह रहे हो, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, तो भी आपके पास एक्जैक्ट लोकेशन का होना ज़रूरी है। तो मिलिट्री किसी किस्म की भी अगर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, किसी भी किस्म की जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए इसकी उनकी प्लानिंग करने के लिए, तमाम किस्म के एस्पेक्ट्स के लिए बारे में डिटेल देने के लिए ये ब्रांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर सी बात है आपने कहीं पर अटैक भी करना है, अगर आपके कोई दुश्मन का इलाका भी है और कोई इस तरह की चीज़ें हैं और आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बल्कि बात तक बड़े सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं कि अगर उन पर अटैक कर दिया जाए तो बाकी एरियाज़ के लिए ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, जो मिलिट्री की चीज़ें जा रही हैं, आर्मी को जो ज़रूरत चाहिए, वेपन्स वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है। इस किस्म के टारगेट एरियाज़, इस किस्म के सेंसिटिव एरियाज़, इनको निशानदेही करना, इनको जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारा जो ज्योग्राफी के ज्योग्राफर्स का ही काम होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर ब्रांच पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बाद एक और ब्रांच जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी थी। ये सब डिसिप्लिन है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ये देखता है कि एरिया, एक एरिया स्पेशल वेरिएशन यही कि एरिया टू एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैसे चेंज होती हैं और लोगों का
کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹی بھی چینج ہوتی ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں لائک بنگلہ دیش ہمارا نیبر کنٹری ہے, لیکن وہاں پر رائس کی کلٹیویشن بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں ویٹ کی کلٹیویشن بہت زیادہ ہے, کہیں پر شوگر کین کی کلٹیویشن بہت زیادہ ہے, برازیل میں کافی کی کلٹیویشن بہت زیادہ ہے. تو ایریا جیسے چینج ہوتا ہے, جغرافیکل فینومناز, جغرافیکل کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں, اس کے ساتھ پروڈکشن بھی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ساری اسٹڈی کو, ان چینجز کو ہم ایگریکلچر جغرافی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. Another important branch ہے, بلکہ تھوڑی سی کسی تک میں کہہ سکتی ہوں نئی برانچ ہے, دیٹ از ٹرانسپورٹ جغرافی. ٹرانسپورٹ جغرافی میں آپ جناب دیکھتے ہیں کہ کہاں پر موبلٹی لوگوں کی زیادہ ہے, کہاں پر لوگ زیادہ آ رہے ہیں. مثلاً بھاولپور سے کہاں پر لوگ زیادہ جا رہے ہیں, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, ان کے لیے کہاں پر روٹ بنانا زیادہ ضروری ہے, کہاں پر لنک آپ بائی روڈ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں, کہاں پر آپ لنک بائی اوشین یا آپ ریور پانی کے ذریعے کہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں, کہاں پر آپ کو ماؤنٹینس کو کاٹ کر روڈس بنانی ہے. یہ ساری جو روڈ میپس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا پرسوں, بلکہ جب ہم لوگ اسکوپ آف جغرافی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ پلاننگ اچھے سے بتا سکتے ہیں جناب یہاں پر یہ چیز زیادہ بہتر ہے, یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی, اس طرح کی جو ہے روٹ بنانا بہتر ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ آپ ٹرانسپورٹ جغرافی میں کرایوں کے بارے میں ڈسکس کرنا, جناب اتنا زیادہ اتنا کم, یہ سارا جو ہے اس قسم کی انفارمیشن, اس قسم کی جو پلاننگ ہے وہ ٹرانسپورٹ جغرافی کے اندر ہوتی ہے. انڈسٹریل جغرافی یہ امپورٹنٹ برانچ ہے. اگر اس میں جو ہے وہ اکانومک جغرافی کی ہی سب ڈویژن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اکانومک جغرافی کے اندر ہی آپ دیکھیں ایگریکلچر جغرافی بھی اکانومک جغرافی کے اندر پڑھتے ہیں. اس میں ہم یہاں پر الگ الگ ڈسکس کر رہی ہیں, لیکن دے آر دا سب فیلڈ آف اکانومک جغرافی, کیونکہ انسان اکانومک ایکٹیویٹیز میں جب انوالو ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ بھی اس کے اندر آتی ہے, آپ دیکھیں تو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بھی اس میں آتی ہے, اور انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بھی. ایگریکلچر اور انڈسٹریز کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دنیا بھر میں دو میجر جو ہے آکوپیشن ہے ہیومن بینگس کے. اگر آپ زیادہ پروپورشن نکالیں تو آپ کو زیادہ پروپورشن جو ہے لوگوں کا ملے گا لیبر فورس کا, وہ اکانومک ایکٹیویٹیز کا انڈسٹریز میں اور ایگریکلچر میں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں جناب کہ کس طرح سے ایریا جب چینج ہوتا ہے, پروڈکشنز چینج ہوتی ہیں, تو وہاں پر انڈسٹریز کی چینجز آ جاتی ہیں. یعنی وہ علاقے آپ دیکھیں جہاں پر چینی کاشت ہو رہی ہوگی, شوگر کین سے چینی بن, تو وہاں پر شوگر آپ کو انڈسٹری زیادہ ملے گی. جہاں پر کاٹن آپ کو ملے گی وہاں پر آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ ملے گی. تو یہ ساری اسٹڈی, یہ را مٹیریل کے ساتھ یہ موبلٹی جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر انڈسٹریز کی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, جہاں پر منڈیاں قریب ہیں وہاں پر انڈسٹریز کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ساری اسٹڈی کہ اس کی لوکیشن کہاں ہوگی, کون سے ایریا میں کون سی انڈسٹری لگانی بہتر ہے, وہ ساری اسٹڈی ہم کرتے ہیں انڈسٹریل جغرافی کے اندر. ریجنل جغرافی اب کہیں گے ہر برانچ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ برانچ ہے جغرافی کی, میجر برانچز میں سے ایک ہے. کہ آپ اس میں ڈفرینٹ خطوں کے بارے میں, ڈفرینٹ علاقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور اس میں ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہیومن جغرافی میں ہم دیکھ تو رہے ہیں, لیکن اس میں ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم علاقے اور خطے کے فزیکل آسپیکٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہاں کی زمین کس طرح کی ہے, وہاں کی کلائمیٹ کیسی ہے, وہاں پہ ریور کس طرح کی ہے, اور وہاں کا موسم کس طرح کا ہے, وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ہیومن بینگس بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ کیسے ہیں, آبادی زیادہ ہے کہ کم ہے, کہاں پر آبادی زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے. تو ان سب کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. 14th ون جو تھا وہ تھا ریموٹ سینسنگ. ریموٹ سینسنگ ہماری ایک نئی فیلڈ ہے, بلکہ یہ ایک میں کس حد تک کہوں گی یہ ہماری پریکٹیکل جو ہے وہ برانچز میں سے ایک ہے. ریموٹ سینسنگ میں ہم فزیکل ٹچ کے بغیر الیکٹرک سپٹم ڈال کر, اسپیکٹرم یعنی لائٹ ڈال کر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, امیجز حاصل کرتے ہیں, اور پھر اسے پروسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ان امیجز کو جو حاصل کرتے ہیں ہم وہاں سے سیٹلائٹس جو ہے اس کی ایگزامپلز ہیں جو ساری دنیا بھر میں سیٹلائٹس ڈفرینٹ مداروں میں آربٹس میں گھوم رہی ہیں, جو ہمیں موسم کے بارے میں بتا رہی ہیں, جو ہمیں ڈائریکٹ میچ کی اسٹریمنگ دے رہی ہیں, جو ہمیں ڈائریکٹ جو ہے لوکیشنس کے بارے میں بتا رہی ہیں. سیٹلائٹس کی مدد سے ہوا ہے نا سب کچھ پاسبل. تو یہ سارا ریموٹ سینسنگ کی وجہ سے ہے. جی آئی ایس از ون آف دا فیلڈ جس میں ہیومن بینگس نے ریولیوشن کیا ہوا ہے. کارٹوگرافی کی فیلڈ تھی جس میں انسان جو ہے جناب نقشے بناتا ہے, اور جی آئی ایس ایک ایسی جو ہے سائنٹیفک ریولیوشن ہے جس نے بہت زیادہ جو ہے وہ چینجز لے کر آئے. اس میں کیا ہے سائنٹیفک طریقے سے آپ کے پاس جو ڈاٹا موجود ہے آپ اس سے بہت بہتر, بہت شاندار قسم کے میپس بنا سکتی ہیں,
وہ سارے علاقے جو کسی وجہ سے انسان ڈفرینٹ آبسٹیکلس کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے اس کے اندر میپس نہیں بنا سکا تھا، نظری علاقہ ہو گیا، پہنچنا مشکل ہو گیا، اب وہ آسان ہو گیا اور آپ جو ہے بڑے ہی جو ہے سینسٹیو قسم کے انوینشنز آ گئی ہیں، کیمراز آ گئے ہیں، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور بڑا اچھا سے جو ہے نقشے آپ کے پاس جو آ جاتے ہیں جو کسی بھی پلاننگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. سو دس از اباؤٹ دا برانچز آف ہیومن جیوگرافی کے انسان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں کیسے ہے اور جیوگرافی اسے کس طرح سے جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.